السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کر رکھی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یقیناً وہ سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جس غلط فہمی کے اندر تقریباً ہمارے معاشرے کا ہر فرد مبتلا ہے، ہر فرد۔ شاید ہی کوئی فرد اس غلط فہمی سے بچا ہوا ہو۔ بس اس ایک غلط فہمی کا آپ کے ذہنوں سے ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ پروردگار اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ اس نے انہیں جہنم سے بچانے کے لیے ہی 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث کیا۔ اس نے اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہی آسمانوں سے کتابیں نازل فرمائیں، اور وہ اپنے بندوں سے ہونے والی نافرمانیاں، کمیاں، کوتاہیاں اور گناہ، ان کو ہمیشہ ہی بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ انسانوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، جو گناہ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، جن کا انجام جہنم ہوتا ہے، پروردگار ان گناہوں کو، ان نافرمانیوں کو ہر وقت بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ کہیں گے ہر وقت معاف کرتا رہتا ہے؟ جی ہاں، غور کریں کتنا معاف کرتا ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے پروردگار اس کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، ایک روزے کو، عرفے کے روزے کو۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، جو بندہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کرتا ہے،
اپنی مرضی کا وضو نہیں، اپنے باپ اور دادے کے طریقے پر نہیں، اپنے پیر اور مولوی صاحب کے طریقے پر نہیں، جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، جو اس طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ کن 2 رکعتوں کی بات ہے بھلا؟ یہ کوئی مخصوص 2 رکعتوں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تحیۃ الوضو کے رکعتوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی 2 رکعتیں ہیں، چاہے وہ فجر کی سنتیں ہیں، چاہے فجر کے فرض ہیں، چاہے زور سے پہلے والی سنتیں ہیں، چاہے زور کے فرض ہیں، چاہے عصر سے پہلے والی سنتیں ہیں، چاہے عصر کے فرض ہیں، چاہے مغرب کے پہلے والی 2 رکعتیں ہیں جو اذان اور اقامت کے درمیان آپ پڑھتے ہیں، ہاں کوئی بھی 2 رکعتیں ہیں، چاہے فرضوں کی ہیں، چاہے سنتوں کی ہیں، چاہے نوافل کی ہیں، جو بندہ امام الانبیاء نے کہا میرے وضو جیسا وضو کرتا ہے اور پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں میں وہ اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رکھتا ہے، خشوع خضوع سے پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے زندگی کے اس کے پچھلے گناہ ہیں رب سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرنے سے؟ کیوں جی؟ 2 رکعتیں پڑھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کرنے کے بعد خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھنے سے۔ اور ہم دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں جو ہم دن میں صرف فرائض کی پڑھتے ہیں، اور جو فرضوں سے پہلے اور بعد والی رکھتے ہیں وہ ان سے علاوہ ہیں۔ ویسے میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اللہ نے ساری کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی تھیں، ساری کی ساری معاف کی ہوئی تھیں، وہ فرائض کے علاوہ یہ 5 نمازوں کے آگے اور پیچھے والی تقریباً 31 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے۔ 5 فرضی نمازوں کے آگے پیچھے کتنی رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے؟ 31 رکعتیں، 17 فرض اور 31 یہ کتنی ہو گئی؟ ہاں 44 48 رکعتیں۔ اچھا آپ ان 31 کو چھوڑ دیں، 2 رکعتیں پڑھنے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو جو 17 رکعتیں پڑھے گا اس کے کتنے معاف ہوں گے؟ ہاں، اور جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے ان 31 رکعتوں کا بھی اہتمام کرے گا اس کو رب کیا انعام دے گا؟ اچھا یہ بتائیں کیا یہ بہانے نہیں ہیں ہمارے گناہ معاف کرنے کے؟ ہاں یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں رب نے؟ بندہ مومن مسلمان، یہ صرف مومن کی شان ہے، اللہ کی قسم ہے کافر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ مومن کو بخار چڑھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندے کو گناہوں اور نافرمانیوں سے یہ بخار مومن کو ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کو، چاندی کو اور سونے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے۔ کون بندہ جس کو بخار نہیں چڑھتا؟ اچھا صرف بخار نہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے بندے کو زندگی میں، مومن کو، میں نے کہا یہ صرف مومن کے لیے، کافر منافق کے لیے نہیں ہے یہ اعزاز رب کا۔ مومن کو کوئی صدمہ آتا ہے، وہ صدمہ اس کی اولاد کا ہے، وہ صدمہ اس کے رشتہ داروں کی طرف سے پہنچا ہے، صدقہ اس کے کاروبار مال میں پہنچا ہے، صدقہ کوئی صدمہ اس کو اس کے نفس کے حوالے سے پہنچا ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، دانت میں درد ہوئی ہے، سر درد ہوا ہے،
کان میں درد ہوئی ہے، پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، قسم ہے اللہ کی، ہر صدمے سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے پروردگار اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بتائیں بہانہ بنایا ہوا ہے رب نے کہ نہیں بنایا ہوا؟ معاف کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا؟ اور جو آیت آپ نے سنی ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یہ میرے بندوں کو بتا دو، تم نے زمین اور آسمان کا خلا گناہ کر کر کے بھرا ہوا ہو، ہاں، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، میں اتنے گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سارے معاف کر دیتا ہوں، سارے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ والی روایات اور احادیث سن کر نا، ہم یہ آیت سن کر، اس طرح کی دوسری آیات سن کر سارے ہی مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ والی آیات اور احادیث سن کر کہ ہم نے 2 رکعتوں کی بجائے ہم نے تو اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، اور وضو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کیا تھا، ہماری زندگی کا پچھلا گناہوں کا کھاتا سارا کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا۔ ہم عرفے کا روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں 1 سال کے پچھلے بھی گناہ معاف ہو گئے اور 1 سال کے ایڈوانس بھی رب نے ایڈوانس معاف کر دیے، یہی سمجھتے ہیں نا؟ ہمارے تو سارے گناہ ختم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 1 سال کے گناہ یا 2 سالوں کے گناہ یا ساری زندگی کے پچھلے گناہ ختم ہوتے ہیں نا جن اعمال سے اور جن نیکیوں سے، یہ ان گناہوں کی بات ہے جن گناہوں کو ہماری زبان میں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کون سے گناہ کہا جاتا ہے؟ صغیرہ، چھوٹے گناہ۔ یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو کبیرے گناہ ہے نا، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، وہ عاشورے کا روزہ رکھنے سے معاف، وہ عرفے کا روزہ رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کر کے پورے خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اور قسم ہے پروردگار کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے کے مطابق حج مبرور کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، کبیرے نہیں معاف ہوتے۔ وہ جو آتا ہے نا، من حجا فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس بندے نے حج کیا اس میں کوئی نافرمانی والا، کوئی جنسی عمل نہیں کیا، وہ ایسے لوٹے گا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، گناہوں سے ایسے ہو جائے گا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے۔ ہم یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، یہ ایسا ہو جاتا ہے ان گناہوں سے جو گناہ کون سے ہیں؟ صغیرے، چھوٹے، وہ چھوٹے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ کس نے کہا کبیرے معاف نہیں ہوتے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، مدینے والے امام نے بھی کہا ہے، یہ میری یا کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ ایک آیت اور صرف ایک حدیث سناتا ہوں آپ یہ مسئلہ تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، غور سے سننا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے، پرہیز کرو گے، تو جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ تمہاری نیکیوں سے ہم معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے معاف ہونے نیکیوں سے، کبیرے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ بچو گے تو چھوٹے معاف ہونے ہیں، کبیرے معاف نہیں ہونے۔ اور حدیث ہے مسلم شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، جمعہ اگلے جمعے تک، عمرہ
عمرے تک، یہ بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. مجتون بل کبائر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرے گناہوں سے کیا کرے؟ بچے تو، اجتناب کرے تو. صغیرے معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کبیرے معاف نہیں ہوتے. کبیرے گناہ بے شمار ہیں ہمارے معاشرے میں، میں ان کا تعارف نہیں پانا چاہتا، ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. کبیرے گناہ بھی رب معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں پکی اور سچی توبہ کرنے سے معاف. وہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ پکی سچی. صرف نمازیں پڑھنے سے کبیرے گناہ معاف، روزے رکھنے سے کبیرے گناہ معاف، حج عمرہ کرنے سے کبیرے گناہ معاف. کسی دنیا کی نیکی سے اللہ کی قسم کوئی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں پکی اور سچی توبہ کرنے سے. توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اسی لیے آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو چونکہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے توبہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. توبہ کرنا اپنے بندوں پر فرض کر دیا رب نے. فرض ہے. ایسا نہیں کہ دل کرے تو کر لو، نہ دل کرے تو نہ صحیح. توبہ کرنا قسم ہے اللہ کی ہر انسان پر فرض ہے. فرض ہے، کوئی بندہ مستثنا نہیں توبہ سے. وہ کبیرے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں اچھا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبیرے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. وہ اس دھوکے میں ہے کہ سال کے بھی معاف ہو گئے، ساری عمر کے بھی معاف ہو گئے، سارے ہی معاف ہو گئے. کوئی نہیں معاف ہوئے، وہ صغیرے معاف ہوئے ہیں. جب تک توبہ نہیں کرو گے کبیرے معاف نہیں ہونے. اور ایک اور بات ذہن میں بٹھا لیں، فائدہ اللہ بڑا دے گا آپ کو. جو صغیرے گناہ ہوتے ہیں نا، صغیرے گناہ، اگر ان گناہوں پر بندہ ہمیشگی کرے، ڈٹا رہے، ان سے ہٹے ہی نہ، ان کو چھوڑا ہی نہ، تو وہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بھی کبیرے بن جاتے ہیں. صغیرے گناہوں پر بندہ ڈٹا رہے، کمر بستہ رہے، ان کو چھوڑا ہی نہ، ساری زندگی چمٹا رہے ان صغیرے گناہوں سے، اللہ کی قسم وہ بھی کبیرے بن جاتے ہیں. وہ بھی پھر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ایک مثال دے دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ کیوں جی ناراض نہیں ہونا. میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ مثال نہیں دے رہا ہوں، نہ میں آپ کا دل دکھانے کے لیے آیا ہوں، نہ میرا کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا ہے. میں آپ سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ مثال دینے لگا ہوں. میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. میں نے کہا صغیرے گناہ، جب بندہ ساری زندگی ان صغیرے گناہوں پر کمر بستہ رہے تو وہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ پھر وہ بھی حج سے معاف، عمرے سے معاف، کسی روزے اور نماز سے معاف. کیسے ہونے؟ لولی لنگڑی توبہ سے نہیں معاف ہونے. لولی لنگڑی توبہ سے نہیں معاف ہونے، پکی سچی توبہ سے معاف ہونے. آپ کہیں گے لولی لنگڑی توبہ اور پکی سچی توبہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی سمجھ لیں چھوٹی سی چند لفظوں میں. جو ہم توبہ کرتے ہیں نا اکثر لوگ، وہ لولی لنگڑی توبہ ہوتی ہے، وہ پکی سچی توبہ کوئی نہیں ہوتی. ہم مسجد میں آئے، گناہ ہو گیا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ. یہ لولی لنگڑی توبہ ہے. کیوں لولی لنگڑی توبہ ہے؟ سچی توبہ کیوں نہیں؟ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے جس گناہ سے توبہ کرنی ہے سب سے پہلے اس گناہ سے کٹ آف ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے الگ ہو جائے. ہاں اگر گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، لگا ہوا ہے گناہ پر، پھر کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یہ لولی لنگڑی توبہ ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ لولی لنگڑی. پکی سچی توبہ. اچھا اب میں نے کہا تھا ناراض نہیں ہونا، انشاءاللہ نہیں ہوں گے آپ. داڑھی مونڈنا اور داڑھی کاٹنا یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ داڑھی کو معاف کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ فرض ہے. داڑھی کو معاف کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض جیسی رب نے اگائی ہے ویسی چھوڑنا فرض ہے. ہم فرض کو چھوڑ دیں
تو صغیرہ گناہ بنے گا یا کبیرہ؟ کبیرہ گناہ بنتا ہے. فرض کو چھوڑنا صغیرہ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ چلو چند منٹ کے لیے میں لوگوں کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے, صغیرہ ہی صحیح. ساری زندگی ایک بندہ صغیرہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو وہ صغیرہ رہے گا یا کبیرہ بن جائے گا؟ اچھا, داڑھی مونڈتا بھی جا رہا ہے, کاٹتا بھی جا رہا ہے, مسجد میں آگے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میری توبہ, تو یہ سچی توبہ ہے؟ یہ ڈرامہ بازی ہے, اس کو توبہ نہیں کہتے, یہ دھوکہ ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. توبہ نہیں ہے یہ میرے بھائیوں. توبہ ہے جس گناہ سے توبہ کرنی ہے سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑیں گناہ کو. نمبر 2, جو گناہ آج تک ہو گیا ہے اس پر شرمسار ہو جائیں, ندامت اختیار کر لیں, ہاں نادم ہو جائیں اس پر. 2 نمبر 3, اپنے رب کے سامنے مان جائیں, اعتراف کر لیں یا اللہ ہو گیا ہے مجھ سے گناہ, بندہ تھا, کمزور تھا, یا اللہ میں مانتا ہوں ہوا ہے. ایسا نہیں کرنا. مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تو توبہ شوبہ کر لیتے ہیں, ورنہ ہم نے کوئی گناہ سنا کوئی نہیں کیا, چلو آپ کہتے ہیں تو توبہ کر لیتا ہوں. یہ نہیں کرنا. ماننا ہے, میرے سامنے نہ مانے, رب کے سامنے مانے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں مانتا ہوں میں کمزور تھا. بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے نا رب کے سامنے اپنے گناہ کا, تو قسم ہے اللہ کی, جو اعتراف کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے رب معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے سامنے, لوگوں کے سامنے بے شک اعتراف نہ کریں, لیکن یار رب کے سامنے تو کر لیں کہ ہوئی ہے غلطی یا اللہ مجھ سے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ سے پکا عہد کریں کہ یا اللہ پہلے تو میں شرمسار ہوں, چھوڑ بھی دیا ہے گناہ, اور میں اعتراف بھی کر رہا ہوں, اور تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں دوبارہ زندگی میں یہ کام نہیں کرنا. یہ چیزیں ہوں گی نا تو پھر پکی سچی توبہ ہے. اس کا نام ہے توبہ. توبہ کا مطلب صرف زبان تھوڑی سی ہلا دینا, زبان کو حرکت دے کر کہہ دینا یا اللہ میری توبہ, اللہ کی قسم اس کا نام توبہ نہیں, یہ دھوکہ ہے, یہ جھوٹ ہے. کسی دھوکے میں نہیں رہنا, یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے. 1000 مرتبہ میں توبہ کی تسبیح پڑھ لوں, قسم ہے اللہ کی نہیں توبہ. توبہ تب بڑھنی ہے کم از کم یہ چاروں چیزیں اس توبہ کے اندر کیا ہوں, موجود ہوں, تو پھر توبہ ہے. گناہ کو چھوڑنا, شرمسار ہونا, رب کے سامنے اعتراف کرنا, اور پکا وعدہ کرنا کہ دوبارہ زندگی میں دوبارہ یہ کام نہیں کرنا, اس کو توبہ کہتے ہیں. اس سے اللہ کبیرے گناہ بھی کیا کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے, کسی حج عمرے سے نماز روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے, اللہ کی قسم نہیں ہوتے, کسی توبہ سے نہیں معاف ہوتے. وہ گناہ ہیں جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے, جن گناہوں میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. یہ والے گناہ نہ حج سے, نہ روزے سے, نہ نماز سے, نہ وضو سے, نہ کسی اور نیکی سے, نہ پکی سچی توبہ سے. میں مسجد میں آ جاؤں, میں نے کسی کا حق تلف کیا ہے, میں اس پر شرمسار ہو جاؤں, واقعتاً نادم ہو جاؤں, اور میں کہوں یا اللہ یہ حق تلفی مجھ سے ہو گئی ہے, میں تو اسے معافی مانگتا ہوں, سچے دل سے معافی مانگتا ہوں, اب زندگی میں یہ میں نے چھوڑ دیا, دوبارہ کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا, عزم ہے تیرے ساتھ. یہ پکی سچی توبہ بھی کر لوں تو کوئی نہیں معاف ہونا, یہ نہیں معاف ہونا. اس کی میں 2 بڑی بڑی دلیلیں آپ کو سناؤں گا, دونوں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہیں, میری بات ان میں سے کوئی نہیں ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے. لیکن پہلے یہ والے گناہ جن سے بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا ان کا, کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں ہم, سب ملوث ہیں اس میں. اور سمجھے یہ بیٹھے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ سارے گناہ زمین آسمان کے خلا کے برابر بھی معاف کر دیتا ہے, وہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ سمجھ کے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی معاف ہو جائیں گے ان میں. نہ میرے بھائیو, یہ دھوکہ ہے, یہی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کون سے گناہ ہیں؟ چند ایک گناہوں کا ذکر سن لیں. باپ ہو گیا فوت, باپ ہو جاتا ہے کیا, فوت. باپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے باپ کی جائیداد کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں, اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے.
بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہ بڑا عام ہے, بڑا ہی عام ہے. اچھے بھلے بے دینوں کی بات نہیں, دینداروں کی بات کر رہا ہوں, نمازیوں کی بات کر رہا ہوں, اللہ کی قسم اہل حدیث کہلانے والوں کی بات کر رہا ہوں, حج عمرے کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے. اگر کوئی بہن مانگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حصہ لینا ہے یا پائی رکھنے نے, حصہ لینا ہے یا پائی رکھنے نے, یا حصہ لے لے یا بھائی رکھ لے. ہاں وہ بیچاری آگے سے کیا کہے گی؟ اس نے تو یہی جواب دینا, میں نے بھائی رکھنے, میں نے حصہ لے کر کیا کرنا ہے, میں نے بھائی رکھنے. کیوں کہے گی؟ وہ مجبور ہے یہ کہنے میں. اس لیے اس نے کہنا ہے کہ وہ بیگانے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے, اس کا خامد خدا نخواستہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اس کو طلاق دے دیتا ہے, اس کو گھر سے نکال دیتا ہے, تو اس کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ ماں باپ تو فوت ہو گئے, اب ٹھکانہ کون سا ہے؟ بھائیوں کا گھر ہے, بھائیوں کے پاس ہی آنا ہے. اور کیا ٹھکانہ ہے اس کا؟ کہاں جائے گی وہ؟ اس نے تو اپنے بھائیوں کو رکھنا ہی رکھنا, یہ اس کی مجبوری ہے. اور بھائی اس کو یہ دھمکی دے کر اس کو کہتے ہیں معاف کر دے, چھوڑ دے ہمیں اپنا حق. وہ کہتی ہے ویر میں نے چھوڑ دیا ہے, میں نے معاف کر دیا ہے. کیا اس طرح بلیک میل کر کے اس کا حق معاف ہو جائے گا؟ یہ بھائی جس نے بہن کو دھمکی دے کر حق معاف کروایا, چھڑا لیا, پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ کھرب مرتبہ بیت اللہ کا حج کر کے آ جائے, کھرب مرتبہ بیت اللہ کا حج کر کے آ جائے, ساری زندگی بیت اللہ کے اندر نمازیں پڑھ پڑھ کے گٹے گوڈے رگڑ کے مر جائے, قسم اللہ کی یہ بہن کا جو حق کھایا یہ کوئی نہیں معاف ہونا, یہ نہیں معاف ہونا, یہ نہیں معاف ہونا. کسی دھوکے میں نہیں رہنا, کسی نماز سے, کسی وضو سے, کسی حج عمرے سے, کسی توبہ شوبہ سے یہ نہیں معاف ہوتا. اس کی دلیل ہے میرے پاس, میرے منہ کی بات نہیں, نہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے. کئی باپ ایسا ظلم کرتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, فیصل آباد میں دیکھے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے کئی ایسے لوگوں کو, ہر جگہ پر ہیں. یہ کوئی شاذ و نادر نہیں ہے, کثرت سے ہیں. باپ نا زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتا ہے. سنا کبھی کہ نہیں؟ بابے نے اپنا سارا کچھ کن کے نام کر دیا؟ بیٹوں کے نام کروا دیا. کیوں کروایا ہے؟ کیوں کروایا ہے؟ شیطان نے بابے کے دماغ میں یہ بات ڈالی, بابا ساری زندگی تو کماتا رہا, کمائی تو نے کی, خون پسینہ تو نے ایک کیا, تیری کمائی اب تیری بیٹیوں کے ذریعے بغانے خاندانوں میں تقسیم ہوگی کیا؟ کمائے تو اور کھائے کوئی بغانے خاندان کے لوگ؟ بابا کہتا ہے بات تو واقعی ٹھیک ہے اس کی. کہتا ہے ایسی تیسی بغانوں کی, میں اپنی زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کے نام لگا کے جاؤں گا, کسی بغانے کے پاس ایک ٹکا نہیں جائے گا. کر دیا بیٹوں کے نام. یہ جو بابے نے بیٹوں کے نام, یہ وجہ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے, بیٹوں کے نام کر دیا ہے, اس نے اپنی بیٹیوں کا حق تلف کیا ہے, اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے. جتنا باپ نے اپنی زندگی میں ہر بیٹے کے نام لگوایا, اللہ کی قسم ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اتنا ہر بیٹی کا حق تھا اس باپ پر, ہر بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے تھا. اس نے اتنا نہیں دیا, ایک ٹکا بھی نہیں دیا. یہ اتنا حق اس نے اپنی بیٹی کا مار لیا. یہ بابا ساری زندگی نمازیں پڑھے, پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے, ساری زندگی تہجد پڑھے, ساری زندگی اشراق پڑھے, ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے, ساری زندگی عاشورے اور ساری زندگی عرفے کے روزے رکھے, ساری زندگی نیکیاں کرے, ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں پڑھے. یہ جو اس نے اپنی بیٹیوں کا حق تلف کیا ہے, یہ بابے کا کوئی نہیں معاف ہونا. بابے کا یہ ظلم معاف نہیں ہونا. اللہ, اچھا بابے کا تو معاف نہیں ہونا, تو بھائیوں کے نام جو لگ گیا ہے, بیٹوں کے نام جو لگا دیا بابے نے, اب بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا کھانا. باپ نے بھی ان کو دے دیا,
قانون میں بھی ان کا نام چڑھ گیا اور ان کا نام بولتا ہے، اب حلال ہو گیا کھانا ان کے لیے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا۔ پیارے پیغمبر نے کہا تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، عین ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اپنا کیس اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کے اس بندے کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بندہ مت لے، میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا، مت لے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں یا آپ نہیں، فیصلہ کر دیں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین، وہ کر دیں فیصلہ ایک بندے کے حق کا دوسرے کے لیے، تو وہ دوسرے کے لیے حلال، رسول اللہ کے فیصلے سے حلال، تو ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بیٹوں کے لیے۔ یہ بیٹے ساری زندگی بہنوں کا حق کھائیں گے اور حرام کھائیں گے۔ بیٹے مر جائیں گے، ان کی جائیداد کن کو ملے گی؟ ان کے بیٹوں کو۔ وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کا حق کھائیں گے۔ وہ نسل مر جائے گی، وہ جائیداد کن کو جائے گی؟ ان کے بیٹوں کو۔ وہ اپنی پھوپھیوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے۔ یہ بابے کی پوری نسل جب تک چلے گی رب کی زمین پر یہ حرام ہی کھاتی چلی جائے گی، حرام پر پلے گی۔ جس کے جسم کی ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہوں گی، جس پر گوشت حرام کھا کے لوگوں کا مال کھا کے چڑھا ہوگا، کیا پروردگار اس حرام خور کی دعا کو کبھی قبول کرے گا؟ یہ بابے نے کتنا نیکی کا کام کیا، پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا دیا۔ یار ہم اس کو سمجھتے ہیں معمولی مسئلہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ حق تلفی کی ایک مثال دی ہے میں نے، حق تلفی کی ایسی سینکڑوں مثالیں، ہزاروں مثالیں آپ کو معلوم ہے۔ اشارے کر دیتا ہوں دو چار اور۔ لوگ نا ہمارے معاشرے میں اچھے بھلے سمجھدار دیندار بجلی چوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں۔ کیسے چوری کرتے ہیں؟ بجلی ڈٹ کے استعمال کرتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں گرمیوں میں، دن کو بھی رات کو بھی، دروازے کھول کے اے سی چلاتے ہیں۔ جب میٹر ریڈر آتا ہے نا، میٹر ریڈر کی جیب میں 2000 روپیہ ڈالتے ہیں، وہ میٹر کو ریورس کر دیتا ہے، پیچھے گھما دیتا ہے۔ وہ میٹر کو کیا کر دیتا ہے؟ پیچھے گھما دیتا ہے۔ اور یہ تو ایک طریقہ ہے نا، ایسے درجنوں طریقے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگوں کو پتہ ہے، لین مینوں کو بھی پتہ ہے، بجلی والوں کو بھی پتہ ہے۔ وہ 2 میٹروں کا ایسا ربط جوڑتے ہیں، ایک میٹر بند ہو جاتا ہے، ایک میٹر بند ہو جاتا ہے، بل تھوڑا آتا ہے، بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے، بل تھوڑا آتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر 10,000 کی بجلی استعمال کی، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 10,000 کی بجلی استعمال کی، 2,000 روپیہ میٹر ریڈر کو دے دیا، اس نے میٹر ریورس کر دیا، 1,000 روپیہ بل آ گیا۔ 10,000 کی بجلی استعمال کر کے میں تو 3,000 میں فارغ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو باقی جو 7,000 کی بجلی استعمال کی ہے، اس کے پیسے کدھر گئے؟ اس کے پیسے کدھر گئے؟ وہ عمران خان نے نہیں دینے، وہ ملک کے خزانے سے اللہ کی قسم ادا نہیں ہونے۔ اگر ملک کے خزانے سے بھی ادا ہوں گے نا، پھر بھی ظلم ہے۔ وہ خزانہ میرے ابے کا نہیں ہے، میرا اکیلے کا نہیں ہے، وہ خزانہ پوری انسانیت کا ہے، پوری ملک کی عوام کا ہے۔ ہر بندے کا اتنا حق ہے اس خزانے پر جتنا میرا ہے۔ یہ پیسے جو بل آتے ہیں ہمارے گھروں میں ہر مہینے، آپ کو پتہ ہے ان بلوں میں مختلف قسم کے ٹیکسز لگے ہوتے ہیں۔ بجلی اتنی استعمال کی ہے، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ جناب نیلم جیلم سرچارج ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے۔ یہ مختلف ٹیکسوں کے نام سے وہ ساری چوری شدہ یونٹ تمام لوگوں کے بلوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ چوری میں نے کی اور میری چوری کے پیسے پورا محلہ پوری عوام بھر رہی ہے۔ یہ جو میں نے لوگوں کا مال بجلی چوری کر کے کھایا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری زندگی نمازیں پڑھوں، جمعے پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، عمرے کروں،
तिलावतें करूं, दरस दूं, जुमे पढ़ाऊं, मैं सारी ज़िंदगी नेकियां करूं, सारी ज़िंदगी तौबा की तस्बीह पढ़ूं, ये जो चोरी के ज़रिए लोगों का माल खाया ये कोई नहीं माफ़ होना, किसी धोखे में नहीं रहना, ये नहीं माफ़ होना। लोग अच्छे भले दीनदार, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बेशुमार लोगों को आपने देखा होगा पानी चोरी करते हैं। क्या करते हैं? बेशुमार शक्लें हैं पानी चोरी करने की। एक शक्ल मैं आपको बताता हूँ। एक मोगे के ऊपर जितने लोगों की ज़मीनें हैं वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और ओवरसीर को दे देते हैं। ओवरसीर मोगे से एक ईंट निकाल देता है, मोगा खुला हो जाता है और पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अगर उसको ज़्यादा पैसे दे दो तो 2 ईंटें भी निकल जाती हैं, अगर और ज़्यादा दे दो तो मोगे के साथ एक नई नाल भी लग जाती है। सारा कुछ होता है पाकिस्तान में, सारा कुछ होता है। और करवाने वाले हाजी, नमाजी, अहले हदीस, दीनदार, अलहाज हैं, अल्लाह को रब मानने वाले, कुरान पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, अल्लाह की कसम ये काम करवाते हैं। जो पैसे इनको नहीं देता उसका जीना हराम कर देते हैं, उसको ऐसी लान तान करते हैं उसका जीना हराम हो जाता है कि तू नहीं देता पैसे, तू कहाँ से आ गया हाजी, दे पैसे इधर। वो मजबूर हो जाता है देने के लिए। अच्छा, ये जो पानी मोगा खुला करने से हमने अपने खेतों को लगाया है, खेत अच्छे सैराब हो गए, पैदावार भी अच्छी हो गई, लेकिन ये पानी किन लोगों का था? ये पानी किन का था? हमारा था? नहीं, ये पानी इस मोगे से जो आगे अवाम बसती है ना, अगली अवाम, अल्लाह की कसम ये पानी उनका हक था। हमने इस बदबख्त ओवरसीर को पैसे देकर आगे वाली अवाम का हक मारा है, आगे वाली अवाम का हक मारा है। ये जो हक मारा है, इस बदबख्त को पैसे देकर मैं सारी जिंदगी इबादतें करूं, तौबा की तस्बीह पढ़ूं, काबे के रब की कसम उठा के कहता हूं ये कोई नहीं माफ होना। इस एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन। ये नहीं माफ होना किसी रोजे से, किसी नेकी और नमाज से, किसी हज उम्रे और किसी तौबा शौबा से। एक मिसाल और देता हूं। आपका कोई हक है किसी बंदे पर, आप वो हक लेने के लिए गवर्नमेंट के किसी इदारे में जाते हैं। इंसाफ से बताना, अल्लाह के घर में बैठे हो, बगैर रिश्वत के आपका वो काम हो जाएगा? क्यों जी? बगैर रिश्वत के काम हो जाएगा आपका? हाँ, आपका ज़ाती प्लाट है, विरासत में आपको मिला है, आपने अपनी हलाल कमाई से ख़रीदा हुआ है, आप पटवारी के पास उसकी फ़र्द लेने के लिए जाते हैं, क्या पटवारी आपको बगैर रिश्वत के फ़र्द देगा? हाँ, मिलती है, सवाल पैदा नहीं होता। ये जो पटवारी पैसे ले रहा है, ये जो अफसर हमसे पैसे रिश्वत मांग रहा है, ले रहा है, क्या इन अफसरों को, इन पटवारियों को मुल्क के ख़जाने से इनकी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? कम मिलती है या पूरी मिलती है? पूरी मिलती है। और इनके लिए जो जो मुराआत ख़जाने के अंदर तय हैं, वो ख़जाना इन्हें सारी मुराआत दे रहा है, दे रहा है ना। ख़जाना सिर्फ इन लोगों का नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का है, पूरी आवाम का है। इन पर क्यों खर्च कर रहा है? इसलिए खर्च कर रहा है ख़जाना पैसे इन पर कि तुम्हारे इलाके में जितने लोग हैं, जिस बंदे का जो हक है वो हक उसे बगैर धक्के खाने के, बगैर जलील होने के, बगैर लाइनों में लगने के, वो हक उसको उसकी दहलीज पर मिलना चाहिए। ये ख़जाना तुझे अफसर बनाकर तुझे इसलिए ये पैसे खर्च कर रहा है तेरे ऊपर, लेकिन किसी को उसका हक मिलता है उसकी दहलीज पर, धक्के खाने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है, रिश्वतें देनी पड़ती हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, पता नहीं क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है हक। ये जो रिश्वत खोर तबका है, पटवारी से लेकर ऊपर तक जितना तबका है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ ये सारे
ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھیں، ساری زندگی عاشورے اور عرفے کے روزے رکھیں، ساری زندگی یہ حج عمرے کریں، ساری زندگی بیت اللہ میں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر گٹے گوڈے رگڑ کر مر جائیں، توبہ توبہ کی تسبیحاں پڑھتے ہوئے، یہ رشوت خوری کا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا، کسی دھوکے میں نہیں رہنا، یہ نہیں سمجھنا زمین آسمان کے سارے گناہ رب معاف کر دیتا ہے، اس میں یہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ کی قسم یہ نہیں معاف ہوتے، یہ نہیں معاف ہوتے، اس میں حج سے یہ نہیں معاف ہوتے، پکی سچی توبہ سے یہ والے گناہ کوئی نہیں معاف ہوتے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ایسا ہی ہے نا جی، ایسا ہی ہے، مسلمانوں کا یا کافروں کا؟ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، آبادی ماشاءاللہ 98% مسلمانوں کی ہے پاکستان میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا ہے آپ نے، دیانتداری سے، پاکستان میں کوئی چیز بندہ خالص لینا چاہے تو خالص کوئی شے مل جاتی ہے؟ ملتی ہے؟ کوئی شے آپ کو خالص نہیں ملے گی، کیوں؟ یہ جو ملاوٹ کرنے والے ہندو ہیں، سکھ ہیں، کمیونسٹ ہیں، چوڑے ہیں، یہودی ہیں، کون ہیں؟ مسلمان ہیں یار۔ دودھ میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، چاولوں میں ملاوٹ، ہر شے کے اندر ملاوٹ، ہر شے میں 2 نمبری مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ جو 2 نمبری کر کے، میں نے ملاوٹ کر کے، دودھ میں پانی ڈال کر کیمیکل کا دودھ بنا کر، میں نے مرچوں میں ملاوٹ کر کے، چاولوں میں ملاوٹ کر کے، ہر شے میں ملاوٹ کر کے جو میں نے نفع کمایا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے لوگوں کا ناجائز حق کھایا ہے۔ میں کھرب حج عمرے کروں، یہ بڑا کھایا ہوا لوگوں کا حق کوئی نہیں معاف ہونا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جتنی مرضی کم تول لوں، خیانت کر لوں، ملاوٹ کر لوں، کرپشن کر لوں، رشوت لے لوں، 2 نمبری کر لوں، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لوں، بہنوں کا حق مار لوں، رشوت لے لوں، جو مرضی کر لوں، کیا انصاف سے بتانا، دیندار ہیں آپ، مسلمان ہیں، کیا یہ سارا کچھ کرنے سے جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ کھا لوں گا؟ کھا لوں گا؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اگر مسلمان ہے نا تو پھر یقین کر لینا چاہیے جتنا رب نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے، یہ سارے گند اکٹھے کر کے اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا میں، یا کھا سکتا ہوں؟ اور جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے، اگر میں حرام کے رستے اختیار نہیں کرتا، رشوت، کرپشن، ملاوٹ، خیانت، 2 نمبری، جھوٹ، کم تولنا، بہنوں کا حق مارنا، اگر میں کوئی چیز نہیں کرتا تو کیا جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس کو کھانے سے پہلے میں مر جاؤں گا؟ اس کو کھانے سے پہلے چلا جاؤں گا دنیا سے؟ تو جب ملنا اتنا ہی ہے، میں نے اور آپ نے اتنا ہی کھانا ہے جتنا رب نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو پھر کیوں ہم ایک ٹیڑی پیسہ بھی نجائز کسی کا کھائیں؟ کیوں ملاوٹ کریں؟ کیوں فراڈ کریں؟ کیوں رشوت لیں؟ کیوں بہنوں کا حق ماریں؟ کیوں کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کریں؟ کیوں کسی کا بننا چھانگیں؟ کیوں بجلی چوری کریں؟ کیوں پانی چوری کریں؟ کیوں دودھ میں پانی ڈالیں؟ کیوں ہر شے میں ملاوٹ کریں؟ کیوں؟ میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں، اس طرح کی سینکڑوں چیزیں میں اگر گنتا جاؤں گا نا، یہ میرا خیال ہے وقت گزرتا جائے گا، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ختم نہیں ہوں گی۔ جو حق تلفیاں، جو زیادتیاں، جو ظلم اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس کی صورتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ میں ختم کر رہا ہوں یہاں پر، ایک بات اور بتانے لگا ہوں۔ حق تلفی صرف یہی نہیں ہے جس کی مثالیں آپ نے سنی ہیں، اللہ کی زمین پر ہر بندے کا عزت سے جینا بھی حق ہے، ہر انسان کا حق ہے اللہ کی زمین پر کیا کرنا؟ عزت سے جینا ہر انسان کا حق ہے، آسمانوں والے رب نے دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے عزت سے نوازا ہے۔ اچھا، میں معاشرے میں جس بندے کی برائیاں
مجلسوں میں بیان کرتا ہوں، جس کے عیب اچھال رہا ہوں ہر جگہ پر، ہر بندے کے پاس، کیا میرے کسی بندے کے عیب اچھالنے سے، اس کی برائیاں کرنے سے، اس کی غیبتیں کرنے سے اس کی عزت معاشرے میں خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، اللہ نے اس کو عزت سے جینے کا حق دیے، میں نے غیبتیں کر کے، گالی گلوچ کر کے، بہتان الزام لگا کر جھوٹے اس کی عزت کو خراب کر دیا نا۔ یہ عزت سے جینے کا حق میں نے تلف کر لیا ہے۔ میں کروڑ نمازیں پڑھوں، کروڑ روزے رکھوں، کروڑ تلاوتیں کروں، کروڑ حج عمرے کروں، کروڑ تسبیحاں توبہ کی پڑھوں، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ میں نے جو غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، یہ کسی نیکی سے اور کسی توبہ سے معاف نہیں ہونا۔ ایسے ہی امن، اور میرے بھائیوں ایسے ہی امن اور سلامتی سے جینے کا اللہ نے ہر انسان کو حق دیا ہے زمین پر۔ کس کا حق دیا ہے؟ امن اور سلامتی سے جینے کا ہر بندے کو حق ہے۔ حق ہے کہ نہیں؟ کافروں کو بھی حق ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، ایک حدیث سن لیں، امام الانبیاء نے کہا کتے بھی امتوں میں سے امتیں، خبردار کتوں کو قتل نہ کرو، بلا وجہ کتے کو مارنا حلال، اور کتے کو مارنا بلا وجہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کتے کو بھی امن سے جینے کا حق ہے اسلام میں۔ کتے کو جینے کا حق ہے تو انسان کو جینے کا حق نہیں ہوگا امن سے؟ ہم جن لوگوں کے درمیان غیبت چغلیاں کریں گے، اس کی بات اس کو سنائیں گے مسالہ لگا کر، اس کی بات اس کو سنائیں گے، چغلی کرنے سے وہ آپس میں ان کی دوستی بڑھے گی یا لڑائی ہوگی؟ جب ان کی لڑائی ہوگی، ہیں چغلیاں سن سن کر، وہ بھی گن اٹھائے پھرتا ہے، وہ بھی گن اٹھائے پھرتا ہے، ایسی تیسی ہے اس کی۔ امن اور سلامتی سے جینے کا حق ان کے پاس رہا یا تلف ہو گیا؟ اب جب ہر بندہ گن اٹھائے پھرتا ہے دوسرے کے خلاف تو امن اور سلامتی سے جینے کا حق کدھر رہ گیا؟ وہ تو تلف ہو گیا۔ اور تلف کس نے کیا ہے؟ یہ چغل خور نے، یہ مسالے لگا کے لڑانے والوں نے، دو لوگوں کی باتوں کو ایک دوسرے کو سنا کر۔ یہ والا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ دو دلیلیں سن لیں اور میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ دلیلیں سینکڑوں ہیں، میں صرف دو دلیلیں منتخب کی ہیں آپ کے لیے، اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دونوں حدیثیں صحیح مسلم شریف کی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا، بہت غور سے سننی ہیں یہ دونوں حدیثیں، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، نمازیوں، حاجیوں، اہل حدیثوں، روزے داروں، نیکو، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور بضرور تم قیامت والے دن جن جن لوگوں کا حق مارا ہے ادا کرو گے۔ ضرور بضرور تم لوگوں کے حق ادا کرو گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر نمازوں سے معاف ہو جاتے، حجوں سے عمروں سے معاف جاتے، توبہ سے معاف ہو جاتے، تو پھر قیامت والے دن ادا کرنے پڑتے؟ ہاں، یہ ضرور بضرور قیامت کے دن ادا کرو گے کا مطلب ہے وہ دنیا کی کسی نیکی سے معاف، ہاں کسی نیکی سے نہیں معاف ہونے، کسی توبہ سے نہیں، وہ قیامت والے دن ادا کرنا ہی پڑیں گے۔ اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا حتیٰ یقادا للشاۃ الجلحائے من الشاۃ القرناء، اگر جڑاں والا کی کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو تکڑا طاقتور سمجھتے ہوئے ایک بے سینگ بکری کو مارا اور کمزور جانتے ہوئے دنیا میں اس نے ٹکر ماری تھی نا، قسم ہے رب کی، وہ جڑاں والا کی دو بکریاں بھی رب کو یاد ہیں، پروردگار ان کو بھی اپنی عدالت انصاف میں حاضر کر لے گا۔ اور جس بکری کو ٹکر لگی تھی اس کو رب سینگ دے گا، اور جتنی ٹکر سینگوں والی نے مار کے بدماشی کی تھی اتنی ٹکر رب اس سے مروائے گا اسے۔ جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے قرآن و حدیث نازل نہیں کیے، جن بکریوں کے لیے رب نے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا، جو ان بکریوں میں انصاف کروائے گا، وہ میرے اور آپ کے جو ایک دوسرے پر مظالم ہیں اور زیادتیاں ہیں، کیا ان میں انصاف نہیں کروائے گا؟ ہمارے لیے تو نبی اور رسول آئے ہیں، قرآن و حدیث ہمارے لیے آئے ہیں، ثواب اور سزا کا قانون رب نے ہمارے لیے بنایا ہے،
ہمارے اندر انصاف نہ کروائے اور بکریوں میں انصاف کروائے؟ ممکن ہے یہ؟ کسی دھوکے میں. اور جس کو بکریاں یاد ہیں اللہ کی قسم اس کو میں اور آپ کبھی نہیں بھولنے والے. جو بکریوں کو لے آئے گا وہ مجھے اور آپ کو بھی لے آئے گا میدان میں. حاضر ہونا پڑے گا رب کے سامنے. ایک ایک ٹیڑھی پیسے کا اللہ کی قسم حساب دینا پڑے گا. اگر میں نے ایک ٹیڑھی پیسہ رشوت لی ہے آپ سے، کرپشن کی ہے، خیانت کی ہے، بہن کا حق مارا ہے، چوری کی ہے، 2 نمبری کی ہے، کم تولا ہے، کسی طریقے سے میں نے آپ کا ایک ٹیڑھی پیسہ کھایا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نہیں جا سکتا جنت میں جب تک ٹیڑھی پیسے کا حساب برابر نہیں ہو جائے گا. اس وقت تک نہیں جا سکتا جنت میں. کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. ایک ایک ٹیڑھی پیسے کا حساب دینا پڑے گا. اب دینا کیسے پڑے گا؟ دوسری حدیث سن لیں. سب نے سنی ہوئی حدیث، کئی مرتبہ سنی ہے زندگی میں، لیکن ہم سن کر نا بہت جلدی بھول جاتے ہیں، سن کر انسنی کر دیتے ہیں. پیارے پیغمبر نے پوچھا اتدرون مل مفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی، من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا یہ بڑا مفلس نہیں ہے. سن لو میری امت کا مفلس یہ ہے، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا. ساری زندگی اس نے ایک نماز نہیں چھوڑی تھی، رمضان کا ایک روزہ نہیں قضا کیا تھا، ساری زندگی زکوٰۃ میں 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری تھی، زکوٰۃ بھی پوری، نمازیں بھی پوری، روزے بھی پورے، حج بھی کیا ہے، قیام بھی کیا ہے، ساری نے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے. کیسے آیا رب کی عدالت میں؟ نیکیوں کے پہاڑ لے کر. لیکن ساتھ کیا ہوا ہے؟ قد ضرب ھذا و شتم ھذا و قذف ھذا و اکل مال ھذا و سفک دم ھذا. امام الانبیاء نے کہا اس پر اس نے ہاتھ سے زیادتی کی تھی، مارا تھا اسے. اس کو کیا کیا تھا؟ مارا تھا. اس کو اس نے گالیاں دی تھی، اس کی اس نے غیبت کر کے بے عزتی کی تھی معاشرے میں، اس کا اس نے مال کھایا تھا، رشوت، کرپشن، خیانت، ملاوٹ، دھوکے، فراڈ، بدماشی، چوری کے ذریعے اس کا خون بہایا تھا. وہ سارے کے سارے رب کی عدالت میں کھڑے ہیں. اب جس بندے کی اس بندے نے غیبت کی ہے، اس کی غیبت کرنے سے جس بندے کا جتنا عزت کا دنیا میں نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی نیکیاں اس کی بنتی ہیں اتنی نیکیاں اس سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی. جتنوں کی غیبتیں ہوئی ہیں سب کو نیکیاں مل جائیں گی اس کی. جن پر بہتان باندھے ہیں اس بہتان سے جتنی اس کی بے عزتی ہوئی تھی اس کے برابر ان کو نیکیاں مل جائیں گی. جن کو گالیاں دی تھیں ان کی گالیوں سے ان کی جتنی عزت خراب ہوئی تھی اس کی عزت کے برابر نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اور جن سے رشوت لی تھی، خیانت کی تھی، بہن کا حق مارا تھا، چوری کی تھی، ملاوٹ کی تھی، کم تولا تھا، میرے بھائیوں اس کے مال کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی. یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا ساری نیکیاں ختم، ساری نیکیاں، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہیں. اس نے کسی کو ساری زندگی رشوت سے معافی نہیں کیا، ہر بندے سے رشوت کھائی ہے. تو جتنا اور ساری قوم کا مال اس نے خزانے سے لوٹا ہے کرپشن کر کے. اب ساری قوم کو اللہ کی قسم نیکیاں بانٹنی پڑیں گی. جس کا جتنا مال کھایا گیا نا کرپشن سے اتنا نیکیاں ہر بندے کو دینی پڑیں گی. لوگ تو ابھی باقی ہیں. اب نیکیاں ختم ہو گئی حاجی صاحب کی نیکیاں ختم ہو گئی. اب انصاف کیسے ہونا ہے؟ کیسے انصاف ہونا ہے؟ اب جن پر جتنی زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کے برابر اس کے جتنے گناہ ہیں وہ لے کر اس حاجی کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے، یہ ہے کنگال میری امت کا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور میرے بھائیو تھوڑا سا غور کرنا، کیا مطلب ہے؟ ہندو مفلس نہیں ہے، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت مفلس، بے دین، بے نماز، بے ایمان، مشٹنڈا، یہ مفلس. مفلس کون ہوں گے؟ حاجی، نمازی، روزے دار، اہل حدیث،
ہاں دیندار، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آنے والے، اور جو بے دین ہے، بے ایمان ہے، مشٹنڈ ہے، یہودی عیسائی ہے، اس کے پلے میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، وہ مفلس نہیں۔ نیکی جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ساری چلی گئیں اور لوگوں کے گناہ لے کے جہنم میں جا رہا ہے، یہ بڑا مفلس ہے۔ اب انصاف سے بتانا، پھر ذرا غور کرنا، کیا نیکیوں سے یہ حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے؟ کیوں جی، نیکیوں سے معاف ہو گئے؟ یہ قیامت والے دن حقوق العباد ساری نیکیوں کو پی جائیں گے، اور حق تلف کرنے والے کی ساری نیکیوں کو کیا کر جائیں گے؟ اللہ کی قسم پی جائیں گے، گناہ چڑھ جائیں گے، الٹے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یا غلط ہو جائے گا فرمان رسول اللہ کا؟ ہاں، اور اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے گی میرے بھائیوں؟ ہاں، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ساری کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی کہیں جہنم میں جانا پڑے گا، ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا، میں بغیر چلا جاؤں اس کے؟ نبی کی بات کو غلط کر دوں اور جنت مجھے مل جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ایمان والا یہ سوچ سکتا ہے؟ کسی دھوکے میں نہیں رہنا۔ آپ کہیں گے، ختم ہو گئی بات میری، آپ کہیں گے آپ نے تو بات اس سے شروع کی تھی کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، تو ابھی جو آپ نے حدیثیں سنائی ہیں اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بچنے والا، بلکہ پاکستانیوں میں سے کوئی پاکستانی جنت میں جانے والا نہیں۔ کیوں؟ ہم نے تو بے شمار حق تلفیاں کی ہیں، رشوتیں لی ہیں، کرپشنیں کی ہیں، ملاوٹیں کی ہیں، خیانتیں کی ہیں، بہنوں کا حق مارا ہے، ہر مجلس میں علماء کی غیبتیں، ہر مجلس میں رشتہ داروں کی غیبتیں، ہر مجلس میں دوستوں کی غیبتیں، ہر مجلس میں حکمرانوں کی غیبتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ الزام اور بہتان بھی باندھتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر باندھتے ہیں، سر عام باندھتے ہیں، ہر بندے کی، الا ماشاءاللہ اکثر لوگوں کی زبان پر ہے کہ نہیں؟ کیا عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ عمران خان یہودیوں کا؟ میرے پاس، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ ہاں، کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں نواز شریف سارا ملک لوٹ کے کھا گیا، بھئی میرے پاس، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ملک لوٹ کر کھا گیا؟ اچھا، کھا بھی گیا ہو سارا ملک لوٹ کر، تو مجھے کس نے ڈیوٹی لگائی ہے میں ہر بندے کو سناؤں اس کا کام؟ ہاں، رب نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، میرا یہ فریضہ ہے۔ ہم کہتے ہیں زرداری 100% تھا، 100%، بھئی مجھ سے 100% لیا اس نے، مجھے کیا پتا 100% ہے یا نہیں، ہو بھی تو اس کے 100% ہونے کا اعلان کرنے کے لیے رب نے مجھے پیدا کیا دنیا میں۔ ہاں، میری ذمہ داری بنائی ہے رب نے یہ، میں کیوں غیبتیں کروں، کیوں بہتان لگاؤں جس کا مجھے پتہ نہیں، میں کیوں بک بک کرتا پھروں معاشرے میں؟ لیکن ہم نے تو اس کو حلوہ سمجھا ہوا ہے، کھیر سمجھا ہوا ہے۔ ہر مجلس ہماری اس وقت تک وہ دلچسپ بنتی نہیں جب ہم لوگوں کا، جب تک گوشت نہیں کھا لیتے اس مسجد میں، اس مجلس میں۔ کسی کو چھوڑا نہیں ہم نے، کسی کو معاف نہیں کیا آج تک اپنی زبان سے، اور سمجھتے ہیں جنت ہماری ہے، خالہ جی کا گھر ہے جنت۔ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ ہوش میں آئیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو بچانا چاہتا ہوں، یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں، بڑی سخت ہیں، قسم اللہ کی آپ کو بچانے کے لیے سنا رہا ہوں، اور یہ حقائق ہیں، ان حقائق کا دنیا میں کوئی انکار کرنے والا نہیں پیدا ہوگا۔ میں سمجھ جاؤں میں مولوی صاحب ہوں، میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا لوگوں کے حقوق کھا کر؟ قسم اللہ کی جھوٹ ہے، یہ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچ۔ اچھا، آپ کہیں گے کام تو پھر خراب ہے، اس کا مطلب ہے ہم میں سے تو کوئی جنت میں جانے والا ہے ہی نہیں، تو پھر تو جہنم تو پھر ہم سب کے لیے کنفرم ہو گئی۔ تو یہ کدھر گیا؟ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، رب نہیں ڈالنا چاہتا جہنم میں۔
اور میرے بھائیوں سن لو، آخری بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہنم کوئی کنفرم نہیں ہے، یہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، یہ حقوق العباد والے گناہ بھی معاف ہیں؟ ہیں؟ کیا کہا ہیں؟ ہو سکتے ہیں ڈر ڈر کے کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں، ڈر کیوں رہے ہیں؟ یہ والے گناہ بھی معاف۔ آپ کہیں گے ابھی آپ نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ نہ توبہ سے معاف ہونے، نہ حج سے، نہ عمرے سے، ساری زندگی کی نیکیوں سے معاف، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف ہو جائیں گے۔ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں۔ توبہ سے اللہ کی قسم نہیں معاف ہونے، کسی حج عمرے نماز روزے سے معاف نہیں ہونے۔ ان گناہوں کے معافی کا اسلام میں طریقہ اور ہے، ان گناہوں کی معافی کا طریقہ اسلام میں توبہ نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہیں، ان گناہوں کی معافی کا طریقہ وہ کون سا ہے؟ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ سن لے پھر۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، میں نے نہیں نکالا، اللہ کی قسم میں نے نہیں نکالا، امام الانبیاء نے بتایا ہے، اور آسمانوں والے رب نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ وہ بچانا چاہتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے جلدی جلدی بتائیں کون سا طریقہ ہے، ہم نے تو بڑے گناہ کر لیے۔ یہ سن لو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ او مسلمانوں، او حاجیوں، او نمازیوں، او اہل حدیثوں، او روزے داروں، جس بندے نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، اس کا مالی کسی طریقے سے نقصان کیا ہے، حق تلفی کی ہے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن بندے کے ہاتھ میں کوئی ساز و سامان، کوئی روپے پیسے نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے واپس کر دے۔ پہلے کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ جس سے رشوت لی ہے پیسے اس کو واپس کر دو، جس بہن کا حق دبایا اس کو واپس کر دو پورا ٹیڑی پیسے کا حساب کر کے، جس سے خیانت کیا اس کے واپس کر دو، جس کا چوری کیا اس کا مال واپس کر دو، یا کم از کم واپس نہیں کر سکتے تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معاف کروا لو۔ اسے کیا کروا لو؟ یا اس کو واپس کرنے سے معافی ملے گی، یا وہ معاف کر دے تو تب معافی ملے گی۔ ہاں، اگر واپس بھی نہیں کیا اور اس نے معاف بھی نہیں کیا، اور میں کہتا ہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، جھوٹ ہے یہ، کوئی توبہ شوبہ نہیں، کوئی نہیں معافی ملنی، ساری زندگی حج عمرے کر کے اللہ کی قسم کچھ حاصل نہیں ہونا، کچھ حاصل نہیں ہونا، یہ نہیں معاف ہونے گناہ، یہ واپس کرنے سے معاف ہوں گے۔ آپ کہیں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی آپ کی بات، نہیں نہ آئی سمجھ؟ ہاں نہیں آئی، پھر سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو آج تک اس مسئلے کو اتنا حساس کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، کبھی اتنی گہرائی سے سوچا ہی نہیں تھا، کبھی غور کیا ہی نہیں تھا، اور ہم نے تو ساری غفلت کی زندگی میں حق تلفیاں بھی کی ہیں، چوریاں بھی کی ہیں، غیبتیں بھی کی ہیں، چغلیاں بھی کی ہیں، گالیاں بھی دی ہیں، ہر گناہ کیا ہوا ہے، تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کا کتنا مال کھایا ہے، اور کئی ان میں سے فوت ہو گئے، اور کئیوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے تو کسی کو معاف نہیں کیا جہاں تک ہمارا بس چلتا تھا، تو اب کن کو واپس کریں، کیسے واپس کریں؟ جو فوت ہو گئے ان کو کیسے واپس کریں؟ جن سے ہمارا رشتہ تعلق ختم ہو گیا ان کو کیسے واپس کریں؟ چلو جن کا تو پتہ ہے بہنوں کو یا بہنوں کی اولادوں کو ان کا حق واپس کر دیں گے، جن کا پتہ ہی نہیں ان کو کیسے واپس کریں؟ بھئی ان کی واپسی کا رستہ بھی اسلام نے دیا، کیونکہ رب معاف کرنا چاہتا ہے ہمیں، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کیسے؟ ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر غفلت کی زندگی میں آج تک مثلاً 1 لاکھ روپیہ ناجائز کھایا لوگوں کا، مثال ہے یہ، میں نہ اپنے دل میں طے کر لوں میں نے یہ ادا کرنا ہے، 1 لاکھ نہیں 2 کرنا ہے، تاکہ کوئی ٹیڑی پیسہ کسی کا میرے کندھے پر رہ نہ جائے، 2 لاکھ طے کر کے نہ اپنی آمدن سے بچا کے صدقہ کرنا شروع کر دیں، یہ کہہ کر یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، جب مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، یا اللہ غفلت کی زندگی تھی، اس وقت میں نے جائز لوگوں کے کھا بیٹھا تھا، اب مجھے نہیں پتا کس کے کتنے پیسے ہیں اور کس کے کون کہاں ہے،
میں لوٹانا چاہتا ہوں، یا اللہ دنیا میں حساب کرنا چاہتا ہوں، تیری عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ میں دنیا میں حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، جن جن کے پیسے ہیں یا اللہ ان کا ثواب ان کو دے دے، مجھے انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ اور میرے بھائیو انشاءاللہ رب معاف کر دے گا معاف۔ آپ کہیں گے پیسے تو اس طریقے سے معاف ہو جائیں گے، تو جن کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، جن کی پٹائی کی ہے ساری زندگی، وہ کیسے معاف ہوگی؟ وہ پیسے دینے ضروری نہیں ہیں وہاں پر، جن جن کے اوپر ہاتھ سے زبان سے زیادتی کی ہے ان سے جا کر معافی مانگ لیں، وہ راضی ہو کر معاف کر دیں تو اللہ کی قسم یہ والے گناہ بھی معاف۔ اکیلی توبہ سے نہیں معاف ہونے، ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ کہیں گے یہ بات بھی پوری نہیں سمجھ آ رہی، بھئی وہ تو فوت ہو گئے کئی، ہم فوت ہونے والوں کی غیبتیں کرنے سے بھی باز نہیں آتے آج تک، تو کئی فوت شدہ کی غیبتیں ہوئی ہیں، کئیوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم نواز شریف سے معافی مانگنے کیسے جائیں؟ ہم تو مل ہی نہیں سکتے نواز شریف سے، ہمیں کون ملنے دے گا؟ وہ تو بھاگ گیا ہے یہاں سے۔ ہاں کیسے معافی مانگیں؟ بھئی جن سے معافی نہیں نہ مانگ سکتے، جن کے پاس پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا جو فوت ہو گئے ہیں، یا جن کا پتہ نہیں ہے، آپ جب تک زندہ ہیں پہلے ان کو گالیاں دی تھی، ان کی پٹائی کی تھی، ان پر بہتان باندھے تھے، غیبتیں کی تھی، چگلیاں کی تھی، اب ان کے لیے مرتے دم تک دعائیں کریں، ان کے لیے مرتے دم تک کیا مانگیں؟ دعائیں مانگیں۔ کیا مانگیں؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے درجے بلند کر دے، ہاں ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ کر سکتے ہیں دعا یا نہیں؟ مل تو نہیں سکتے ان سے، دعا تو مانگ سکتے ہیں نا یار، سب کے لیے دعا مانگیں، اور کوشش کریں ان کی جن کو غیبتیں کر کر کے ہر مجلس میں پنڈا تھا نا ہم نے، اس کی کوئی خوبی ڈھونڈیں۔ خامیاں بھی ہوتی ہیں انسان میں، تو خوبی بھی کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے، اللہ نے خوبیاں بھی رکھی ہیں کسی نہ کسی میں، اس کی خوبی ڈھونڈیں، اور جس جس مجلس میں اس کو پنڈا تھا، ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، وہاں جا کر اس کی خوبی کا بھی تذکرہ کر دیں، اور پھر کہیں یا اللہ میں تیری عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ نہیں دے سکتا، یا اللہ میں دنیا میں صاف کر رہا ہوں، یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، ان کی اچھائیاں بھی بیان کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ رب معاف کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے نبی کے ذریعے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخری الفاظ سن لیں، آخری الفاظ پیارے پیغمبر نے کہا، بہت غور سے سننے ہیں، بہت زیادہ غور سے، 100% توجہ سے سننے۔ ہاں پیارے پیغمبر نے کہا، من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه اللہ۔ جو لوگوں کے حقوق لیتا ہے، مال لیتا ہے، اس کا ارادہ ہے واپس کرنے کا، اللہ واپسی کا رستہ کھول دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا، یہ واپس کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ پہلے ارادہ نہیں تھا، اب بن گیا ہے کہ میں نے دنیا میں حساب دینا ہے، آخرت میں نہیں، کوشش شروع کر دی ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، واپسی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے ارادہ کیا ہے ابھی، اور میرے بھائیوں اگر اس نے ابھی ارادہ کیا کہ واپس کرنا ہے، دنیا میں حساب کرنا ہے، آخرت میں نہیں، ارادہ کیا ہے، ابھی قدم بڑھایا نہیں تھا، ارادہ ہی کیا تھا کہ موت آ گئی، کسی کا حق ادا نہیں ہو سکا، مر گیا بندہ۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو پکا عزم کر کے ارادہ کر چکا تھا نا کہ میں نے واپس کرنا ہے مرنے سے پہلے، موت پہلے آ گئی، واپس نہیں کر سکا، آسمانوں والا رب قسم ہے اللہ کی، قیامت والے دن جن جن کے حق سے طرف ہوئے ہیں نا، اپنے فضل سے ان کو راضی کروائے گا، اس کو معافی دلوا دے گا، معافی مل جائے گی۔ لیکن یہ رب پر ہے معاملہ، رب کو نہیں دھوکہ دینا، مجھے دے لیں آپ، رب کو نہیں دینا، نہ رب کو کوئی دے سکتا ہے، نہ رب کو کوئی، خلوص دل سے جو واپسی کا عزم کر لے گا، ہر بندے کا حق لوٹانے کا عزم مصمم کر کے قدم بڑھا دے گا، اگر مر بھی گیا نا، قسم اللہ کی، رب راضی کروا دے گا اور حق ادا ہو جائیں گے۔ اور جس نے لوگوں کے اموال لیے اور واپسی کا ارادہ نہیں ہے، اتلفہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا۔ تو کیا خیال ہے، مجھے آپ صاف صاف بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو،
رب کی عدالت میں جا کے حساب کروانا ہے یا ابھی کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ابھی کرنا ہے؟ تو پھر آج کے بعد یہ تہیہ کر لیں، جن پر زبان سے ہاتھ سے زیادتیاں کی ہیں انشاءاللہ ان سے معافی مانگنی ہے، جن سے رابطہ نہیں ہے ان کے لیے دعا مانگنی ہے، اور جن کا حق معلوم ہے ان کو واپس کرنا ہے یا ان سے معاف کروانا ہے، اور جن کا پتہ نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا آج کے بعد، ٹھیک ہے؟ چغلی کا عمل نہیں کرنا، اور آج کے بعد کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی نجائز، رشوت، کرپشن، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، چوری کسی کے ذریعے کھانا، اپنی اولادوں کی بھی انشاءاللہ یہ والی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، آخری بات ہے میری، سب سے آخری بات، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میرا سینہ چھلنی ہے، اللہ کی قسم دل چھلنی ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے IMF، ورلڈ بینک اور یہ سارے عالمی بڑے بڑے استحصالی مالیاتی ادارے یہ پاکستان کے اللہ کی قسم بدترین دشمن ہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اور پتہ کہ نہیں پتہ؟ یہ دشمن ہے پاکستان کے، یہ پاکستان کو قرضے دیتے ہیں ڈنڈے پر، ڈنڈے کے زور۔ آپ قرضہ نہیں بھی نہ لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں لو ہم سے قرضہ، ورنہ آیا ڈنڈا تمہاری کھوپڑی پر، لینا پڑے گا۔ کیوں دیتے ہیں قرضے؟ اور یہ عالمی ادارے ہمیں قرضے کیوں دیتے ہیں ہماری حکومتوں کو؟ وہ کہتے ہیں یہ سود میں پھنس جائیں، اور جب سود میں پھنس جائیں گے تو سود ان کے اصل مال کو بھی لے ڈوبے گا، ان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یہ رب کے ساتھ جنگ، نبی کے ساتھ جنگ کر کے اپنی دنیا برباد کر لیں گے، بھوکے مر جائیں گے اس سے۔ وہ ہمیں بھوکے مارنا چاہتے ہیں، ڈنڈے سے ہمیں قرضے دیتے ہیں، ہم نہ بھی لینا چاہیں پھر بھی دیتے ہیں وہ۔ اور ان سب سے بڑا دشمن پاکستان کا FATF کے 35 بدماش ملک، 37 بدماش ملک، وہ پاکستان کو قسم اللہ کی معاشی طور پر اس کا جنازہ نکال دینا چاہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ 37 ملک کٹھے ہو کر پاکستان کو بھوکا مارنے کے لیے کمر بستہ ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہ 2-4 دن بعد ان کا پھر فرانس میں اجلاس ہونے والا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لگے ہوئے ہیں بڑی دیر کے، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری اور انصاف سے کہہ رہا ہوں، جب سے یہ لگے ہوئے ہیں IMF، ورلڈ بینک، FATF کے بدماش، وہ پاکستان کا آج تک کوئی اتنا بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور نہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جتنا بڑا پاکستان کا معاشی نقصان پاکستان کی عوام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یہ رشوت، کرپشن، خیانت، ملاوٹ، دھوکہ، کم تولنا، چوریاں، یہ سارے، یہ بددیانتیاں، یہ خیانتیں، یہ ظلم، یہ ناانصافیاں کر کے اس ملک کی جو دشمنی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی دشمن دنیا میں نہیں ہے پاکستان کا۔ پاکستان کا اس سے بڑا دشمن دنیا میں، پاکستانیوں سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جتنا 73 سالوں سے، ناراض نہیں ہونا، 73 سالوں سے چند لوگوں کے سوا ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہا ہے، ہر بندہ لوٹ رہا ہے، ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اس ملک کو لوٹ رہا ہے کہ نہیں لوٹ رہا؟ 73 سالوں سے لوٹ رہا ہے۔ ستیہ ناس ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی معیشت کا کیا ہے۔ ہم سے بڑا اس ملک کا دشمن دنیا میں نہیں ہے کوئی، ہم سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس ملک پر رحم فرمائیں، اللہ کے لیے اس ملک پر رحم فرمائیں۔ یہ پاکستانیوں سے میری التجا ہے، اس ملک پر رحم فرمائیں، اس عوام پر رحم فرمائیں، اپنی اولاد پر، اپنی آخرت پر بچانے کے لیے رحم کریں، اور یہ بددیانتیاں، یہ رشوتیں، یہ کرپشنیں، یہ ملاوٹیں، یہ کم تولنے، یہ چوریاں، یہ ڈکیٹیاں، یہ ظلم و زیادتیاں، یہ ناانصافیاں، ان ساری خباثتوں کو چھوڑ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
میرے بھائیوں، حافظ محمد سعید کا اللہ کی قسم یہی قصور ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حافظ سعید کا یہی قصور ہے. اس کو 30-40 سالوں کی سزا سنا دی گئی ہے. کیا جرم ہے اس کا؟ کیا جرم ہے؟ وہ پاکستان کے ہر بندے کو بددیانتی سے، ظلم سے، حق تلفی سے، خیانت سے، ملاوٹ دھوکے سے، 2 نمبری سے روکنا چاہتا ہے. کافروں کو یہ چیز برداشت کیوں نہیں برداشت؟ کہتے ہیں اگر یہ لوگ انسان بن گئے، بندے بن گئے، تو اللہ کی مدد ان پر شامل حال، اللہ کی مدد ان پر نازل ہو جائے گی. یہ جانور ہی ان کو رہنا چاہیے. ان کو کیا رہنا چاہیے؟ ان کو جانور رہنا چاہیے. ایک دوسرے کا مال لوٹیں، کرپشنیں کریں، خیانتیں کریں، رشوتیں لیں دیں، دھوکے دیں، چوریاں کریں، ہر بدماشی کریں، یہ جانور رہیں تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ان پر اترے گی نہیں. اور جب رب کی مدد نہیں آئے گی تو ہم ان کو اپنی غلامی میں استعمال، اور اگر یہ بندے بن گئے تو اللہ کی مدد ان پر آ جائے گی، یہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے. حافظ سعید چونکہ ان کو رب کے بندے بنانا چاہتا ہے، اس بدماشی سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے ملک کو، اس نے اپنے کارکنوں کو کہا کمیٹیاں بناؤ، لوگوں کی خدمتیں کرو، لوگوں کو انصاف دو، ہر بندے کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے. کر لینا وہ کام. یہ کام برداشت کافروں کو نہیں برداشت. اس کی سزا ہے جماعت الدعویٰ کو، اس کی سزا ہے حافظ محمد سعید کو، اس کی سزا ہے ان کے ساتھیوں کو جو ان کو نظر بندیوں کی صورت میں ملی ہوئی ہے. اور میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہمیں ان سزاؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے جو اس راستے پر چلتا ہے یہ مشکلات اس کے راستے کا حصہ آتی ہیں، یہ اس کو سہنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مشکلات انگیج کرنی پڑتی ہیں، خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. نبیوں نے بھی ایسا خطرات میں ڈالا ہے اپنے آپ کو، پرواہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، مشکلات ہیں، نظر بندیاں ہیں، پابندیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنا کام ان مشکلات، ان پابندیوں، نظر بندیوں، دھمکیوں سے پہلے اللہ اپنے بندوں سے لے رہا تھا، اس سے ڈبل کام آج رب لے رہا ہے. اس سے ڈبل کام آج رب لے رہا ہے. آپ کہیں گے نظر نہیں آتا، بھئی آپ کو نظر نہیں آتا، رب کو آ رہا ہے انشاءاللہ. رب کو بھی آ رہا ہے، انڈیا کو بھی آ رہا ہے، امریکہ کو بھی اللہ کی قسم نظر آ رہا ہے. آپ کو نہیں آنا، ان کو آ رہا ہے. آپ کو نہیں آنا، ان کو آ رہا ہے نظر. وہ اس لیے پاکستان کو ہر صورت گرے لسٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے کوئی کتا بلا اللہ کی قسم سوچ بھی نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں اس کو گرے لسٹ میں رکھو. کیوں؟ ان کا کام ابھی چل رہا ہے. اس کام کو ختم کرنے والا، بند کرنے والا نہ کوئی کتا بلا پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ رب کا کام ہے، اس نے چلنا ہے دنیا میں. اور رب کے کام نے دنیا میں میں اور آپ نہیں کریں گے، رب کسی اور سے یہ کام لے لے گا، وہ میرا اور آپ کا محتاج. یہ ہمیں نظر بندیاں کر کے سزائیں سنائیں، پابندیاں لگائیں، انشاءاللہ ہم اپنے مشن سے پیچھے، راستے ہمیں رب دے گا انشاءاللہ. جن کے راستے رب کھولتا ہے، دنیا کا کوئی کافر ان کے راستوں کو بند کرنے والا پیدا. تو کیا خیال ہے پھر کافروں سے ڈر کر ان کی غلامی میں زندگی بسر کرنی ہے یا رب کے بندے بننا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے اس ملک کی اصلاح کرنی ہے، اس قوم کی اصلاح کرنی ہے، اس ملک کو بچانا ہے اور اپنی اور قوم کی آخرت کو بھی انشاءاللہ بچانا ہے. یہ ہے ہمارا اعلان، یہ ہے ہمارا مشن. جب تک جان میں، جسم میں جان ہے، انشاءاللہ ہم اس مشن سے پیچھے ہٹیں گے نہ، اس کو چھوڑیں گے نہ کبھی ہٹیں گے. جسم کے ٹکڑے کروا لیں گے، بیوی بچے ذبح کروا لیں گے، گھر بلڈوز کروا لیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے نبی کا مشن ہم چھوڑیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ زندہ رکھے اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے. اللہ ہم سے اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی اصلاح کا کام لے لے، اور جب موت دے پروردگار ہم کو شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
وہ باہر جو بھائی ہیں وہ فوراً صفحے بچھا کے جو ہے وہ کھانے کے لیے تیاری شروع کر دیں. انشاءاللہ پہلے کھانا کھائیں گے پھر نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر مفتی صاحب کے برکت عطا فرمائے اور ان کو نیک اور لمبی اور صحت والی اللہ زندگی عطا فرمائے. یہ کچھ سوالات ہیں جو کچھ لوگوں نے پوچھے ہیں وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تشریف رکھیں, سوالات بہت قیمتی ہیں. ایک سوال ہے مفتی صاحب, کیا آیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی شرعی حیثیت ہے اس کی؟ عزیز بھائیو, میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل قرآن میں اور حدیث میں موجود نہیں ہے. فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر کی سنت میں اور صحابہ کی زندگیوں میں موجود نہیں ہے. البتہ اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے. فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ, اور صدقہ گائے کا بھی ہو جاتا ہے اور صدقہ بکرے چھترے کا بھی ہو جاتا ہے. وہ قربانی نہیں کہلائے گا. گائے کریں گے آپ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے یا بکرا کریں گے, وہ قربانی نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ صدقہ. صدقے کا گوشت گھر میں نہیں رکھنا, صدقے کا گوشت اپنے غنی رشتہ داروں کو دینا, دوستوں کو رشتہ داروں کو نہیں دینا. صدقے کا سارا گوشت فقراء اور مساکین میں بانٹ دینا ہے. وہ صدقہ ہوگا, قربانی نہیں ہوگی. وہ بھی صرف والدین کی طرف سے, کسی اور رشتہ دار کی طرف سے نہیں ہے. اسی طرح جمعے کے جو نماز ہے اس کے پہلے اور بعد میں کتنی سنتیں ہیں اور جو ہے وہ مسجد میں کتنی پڑھنی ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہے یا گھر میں جائیں تو کم ہو جاتی ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہے؟ عزیز بھائیو, جمعے سے پہلے دو صورتیں ہیں. ایک ہے امام ابھی ممبر پر نہیں پہنچا اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ چکے ہیں, تو جو بندہ امام کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آ گیا ہے وہ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی ما قدر لہو, جتنی اس کے مقدر میں ہیں وہ پڑھ لے. 2 4 6 8 10 50 100 جتنی مرضی پڑھ لیں. اور جب امام ممبر پر آ چکا ہے اور اس کے بعد جو بندہ مسجد میں آیا ہے وہ 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا اور 2 پڑھے بغیر بھی نہیں بیٹھ سکتا. 2 پڑھے بغیر بیٹھنا بھی گناہ ہے, 2 سے زیادہ پڑھنا بھی گناہ ہے. یہ ہے جمعے سے پہلے. اور جمعے کے بعد مسلم شریف میں حدیث ہے, پیارے پیغمبر نے فرمایا من کانا مصلیاً بعد الجمعۃ فلیصلی 4, جو جمعے کے بعد پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. کتنی پڑھے؟ 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہیں, چاہے گھر میں پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں, 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, بخاری مسلم میں ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. 2 رکعتیں پڑھنا بھی جائز ہے جمعے کے بعد اور 4 پڑھنا افضل ہے. 4 پڑھنا چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں, 2 پڑھنی جائز ہیں. چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں, 4 پڑھنی جمعے کے بعد افضل ہیں. سوال ہے کہ کیا لڑکی کے گھر والے زبردستی طلاق لے سکتے ہیں جبکہ میاں بیوی گھر بسانا چاہتے ہیں؟ لڑکی کے والدین زبردستی طلاق نہیں لے سکتے. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, ناجائز ہے. اگر کوئی شرعی وجہ ہے, کون سی وجہ ہے؟ شرعی وجہ ہے. شرعی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لڑکا بے نماز ہے. لڑکا کیا ہے؟ بے نماز ہے. لڑکا حرام خور نکلا ہے, پہلے پتہ نہیں تھا, اب شادی کے بعد پتہ چلا حرام خور ہے. تو ایسے لڑکے کی حرام خوری سے بچانے کے لیے اپنی بچی کو وہ اگر گھر بٹھا لیتے ہیں, طلاق لے لیتے ہیں تو جائز ہے. لیکن اگر اپنی ذاتی انا پر کسی ذاتی جھگڑے کی وجہ سے خاندانوں کے جو اندر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ان کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ حرام ہے اور ظلم ہے, یہ جائز نہیں ہے. داڑھی کی لمبائی کے حوالے سے سوال ہے کہ مفتی مبشر اگروانی صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک فٹ جو ہے وہ داڑھی رکھی جا سکتی ہے, زیادہ لمبی ہو تو وہ کاٹ سکتا ہے. بھائی جان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 قسم کے الفاظ سے حکم ہے, وفر اللحا, ارخ اللحا, اوف اللحا, اوجز اللحا, واف اللحا. ان سب لفظوں کے معنی ہیں جیسی رب نے اگائی ہے ویسی رہنے دو. اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی اپنی داڑھی کا ایک بال بھی کہیں سے نہیں کاٹا.
اللہ کے نبی کا عمل بھی اور پیارے پیغمبر کے فرامین بھی وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ داڑھی کو سچی رہنے دینا جیسی رب نے اگائی ہے، کچھ نہیں کہنا اس کو۔ یہ نکاح کے بعد کھجور یا بیٹی چیز کی تقسیم کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ نکاح کے فوراً بعد آپ مٹھائی تقسیم کریں یا وہ پیکٹ بانٹیں، ایسا کوئی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگیوں میں کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو تو کیا پیچھے بندہ سنتیں ادا کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز فرضی کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی نماز ہوتی نہیں۔ اگر آپ پڑھ رہے تھے اقامت ہو گئی ہے تو چھوڑ کر آ کر جماعت سے شامل ہو جائیں، تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اقامت کے بعد۔ تو جب جماعت کھڑی ہے تو پیچھے اگر سنتیں پڑھیں گی تو وہ کیسے ہو جائیں گے؟ حرام ہے یہ سنتیں پڑھنا، کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جب جماعت ہو رہی ہو پیچھے سنتیں پڑھنا حرام ہے۔ بال سفید ہو جائے تو کون سا رنگ کرنا چاہیے یا سفید رکھنا ہی بہتر ہے؟ بھئی سفید رکھنا بہتر نہیں ہے، رنگ کرنا سفید بالوں کو افضل ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا، غیروا الشیبہ واجتنبوا السواد، اپنے سفید بالوں کو بدلو اور سیاہ رنگ سے بچو، سیاہ نہیں لگانا۔ باقی جس مرضی رنگ سے آپ اپنے رنگ کو تبدیل کر لیں، خالص سیاہ لگانا جائز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، یہودی اپنے سفید بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم سفید بالوں کو رنگ لگایا کرو، تاکیدی حکم ہے رسول اللہ کا۔ پیارے پیغمبر کے پاس لائے گئے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، بہت بوڑھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم، چل بھی نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کے لایا گیا۔ صحابی کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید چمک رہے تھے۔ پیارے پیغمبر نے جب ان کو واپس لے جانے لگے نا بابا جی کو، پیارے پیغمبر نے کہا ان کے بالوں کو رنگ لگاؤ جا کے۔ جو بابا چل بھی نہیں سکتا اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رنگ لگانا ہے، سفید نہیں چھوڑنے اس کے بال۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سفید چھوڑنے افضل ہے یا رنگ لگانا افضل ہے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کھڑا ہو کے کر سکتے ہیں۔ یہ سوال لکھا ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین ملانے کے لیے اونچی آواز میں آمین کہنا ضروری ہے؟ جی ہاں بھائی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے تو یقول آمین یمد بہا صوتہ، آپ اپنی آواز کو اونچی آواز سے، بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ اللہ کے نبی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اور پیارے پیغمبر نے کہا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے پیغمبر کے پیچھے صحابہ جب آمین کہتے تھے تو مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی، گونج۔ تو وہ آہستہ کہتے تھے یا اونچی آواز سے کہتے تھے؟ اونچی آواز سے کہتے تھے تو گونجتی تھی مسجد نبوی۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا، جس بندے کی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو مطابق تب بھی ہوگی جب اونچی آواز سے ہوگی۔ تو اگر تکبیر کی نیت، اگر تکبر کی نیت نہ ہو تو شلوار نیچے رکھنے کا گناہ ملتا ہے؟ جی ہاں بھائی، نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ امام الانبیاء نے کہا، ان جر الازار من المخیلۃ، کپڑے کو ٹکسنے سے نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ تکبر ہے یہ، کروڑ کہے میں تکبر سے نہیں رکھتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں تکبر ہے یہ۔ اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، پیارے پیغمبر نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دادے کی زندگی کو دادا کو مکان سی چاچا انہوں نے رہ رہے ہیں کہ داد نہیں ہے، کیا اسی انہیں جو پاس پاس۔ جزاک اللہ۔ عزیز بھائیو، بیٹا فوت ہو گیا باپ کی زندگی میں تو بیٹے کی اولاد بھی ہے، دادا بعد میں فوت ہوا ہے۔ اب دادے کی وراثت اسلام کے اندر اس کے جو زندہ بیٹے بیٹیاں ہیں صرف ان کو ملے گی جو اس کی وفات کے وقت زندہ تھے۔ جو اس کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا وراثت میں کوئی حصہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جو مورث کی زندگی میں اس کا وارث فوت ہو جائے اس کی وراثت کوئی نہیں ہوتی اسلام میں۔ وراثت صرف ان کو ملتی ہے جو مورث کی وفات کے وقت کیا تھے؟ زندہ موجود تھے۔ اب
اگر اس دادے کے سارے بیٹے فوت ہو گئے تو پھر دادے کی وراثت پوتوں کو ملے گی. کن کو ملے گی؟ پوتوں کو ملے گی. لیکن اگر دادے کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے, باقی سارے بیٹے فوت ہو گئے اور باقی بیٹوں کی اولاد بھی پوتے پوتیاں بھی ہیں, تو پھر چاچے کے ہوتے ہوئے دادے کی وراثت پوتے پوتیوں کو نہیں ملے گی, وہ اس کے بیٹے کو ملے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقیہ فلاولی رجل ذکر, جن جن کے حصے اللہ نے جو مقرر کیے ہیں وہ ان کو دے دو, اور جو باقی بچے وہ سب سے قریبی مرد کے لیے ہے. تو مرنے والے کا سب سے قریبی بیٹا ہے, بیٹے کے بعد پوتے کا درجہ آتا ہے. جب مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پوتوں کو کچھ ملتا نہیں ہے. ایسی صورت میں جب ایک بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں مر گیا ہے اور اپنے یتیم بچے اس نے چھوڑے ہیں, تو دادے پر لازم تھا کہ دادا مرنے سے پہلے اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کر جاتا. یتیم پوتے پوتیوں کے لیے کیا کر جاتا؟ وصیت کر جاتا. اللہ نے کہا کوتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ, تم پر فرض ہے وصیت کرنا اگر مال چھوڑا ہے تو. اس کو دادے کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے موجود ہیں, میرے یتیم پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا, دادے پر لازم تھا وہ ان کے لیے وصیت کر کے مرتا. اگر دادے نے وصیت نہیں کی تو دادے کے بیٹوں کی موجودگی میں ان پوتوں کو اسلام میں ان کا حصہ نہیں ہے, یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی؟ چاچا مر گیا ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, تو اس کے بھتیجوں کو ملے گا, اس کے پھر آپ کو ملے گی ساری جائیداد, اس کی بھتیجوں کو ملے گی. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ اگر ایک بندے نے دوسرے کی غیبت کی ہے, جس کی غیبت کی وہ فوت ہو گیا ہے, اب ہمارے لیے حال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ فوت ہونے والا بندہ کہ وہ کلم شرک کرتا تھا اللہ کے ساتھ, شرک کے عالم فوت ہوا ہے, کیا اب ہم اس کے لیے دعا کریں گے؟ جزاک اللہ. عزیز بھائیو, ایک مسئلہ سمجھ لیں, غیبت مومن اور مسلمان کی حرام ہے, کافر اور مشرک کی غیبت اسلام میں حرام نہیں ہے. آپ کافروں کی مشرکوں کی غیبتیں کر سکتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا, آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی غیبت, مومن ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے. اور پیارے پیغمبر نے کہا ذکروں کا اخا کا بما یکرہ, تیرا اپنے مسلمان بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار ہے, یہ غیبت ہے. اس کا مطلب ہے کافر اور مشرک کی تذکرہ کرنا یہ غیبت حرام غیبت میں نہیں آتا, یہ صرف مومن کیا کی غیبت حرام ہے اسلام میں. مفتی صاحب ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو دمبا ذبح ہوا اس کا گوشت کدھر گیا ہے؟ بھئی حضرت اسماعیل کی جگہ پر جو چھترا ذبح ہوا اس کا گوشت کدھر گیا, میں وہاں پر تھا ہی نہیں, تو میں کیسے بتاؤں آپ کو, میں ادھر ہی نہیں تھا تو مجھے کیا پتا کہاں گیا. اگر میں وہاں ہوتا تو پھر بتا دیتا یار آپ کو. ہاں جمعہ المبارک کہنا کیا اس کا شریعت ہے؟ جمعے والے دن جمعے کی مبارک دینا ایک دوسرے کو یہ غلط ہے, بدعت ہے. جمعے والے دن ایک دوسرے کو جمعے کی مبارک دینا اور یہ کہنا جمعہ مبارک ہو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں, صحابہ کا طریقہ بھی نہیں, غلط ہے اور بدعت ہے. جو بندہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, اگر اس کی نماز بھی اس کو نماز بھی نہیں آتی, وہ نماز کیسے ادا کرے؟ وہ اشاروں سے ہی پڑھے گا, اپنے دل میں پڑھے گا. دل میں تو ہے نا, اس کو پتہ ہے کیا کر رہا ہوں میں, وہ اپنے دل میں نماز پڑھے گا یا اشارے سے پڑھے گا. یہ بتائیں کہ دوست کے درمیان میں جو دعا ہمارے واشن معروف ہے, اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی ورفانی, یہ والی دعا صحیح سند سے ثابت ہے, مسلم کی حدیث ہے, لیکن دو سجدوں میں پڑھنا ثابت نہیں ہے. دو سجدوں کے درمیان پڑھنے والی روایت دعا ثابت ہے, لیکن دو سجدوں کے درمیان پڑھنے والی روایت ثابت نہیں ہے. دو سجدوں کے درمیان جو پڑھنے والی دعا صحیح سند سے ثابت ہے وہ یہ ہے اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی, رب اغفر لی, یہ دعا ثابت ہے.
یہ والی ثابت نہیں ہے. سر یہ اس کی تعداد کتنی ہے؟ ہیں تعداد بتا دیں. تعداد جتنی مرضی پڑھ لیں, طاق کریں گے افضل ہے, طاق رکھنا افضل ہے, باقی جتنی مرضی پڑھ لیں. وہ اگر جہیز زیادہ دیتا جائے حصہ نہ دیتا جائے کیا کافی ہو جائے؟ نہیں, کافی نہیں ہوگا. جہیز دینا بھی غلط ہے, حصہ نہ دینا بھی غلط ہے. جہیز دینا الگ غلطی ہے, حصہ نہ دینا دوسری غلطی ہے. جہیز ہندوؤں کا طریقہ ہے, اسلام کا طریقہ نہیں ہے, اور حصہ نہ دینا یہ بھی ہندوؤں کا طریقہ ہے, اسلام کا طریقہ نہیں ہے. دونوں طریقے اسلام کے خلاف ہندوؤں کے اپنائے ہوئے ہیں. جمعے سے پہلے کاروبار ادا کر سکتا ہے جو جمعے کے بعد بھی؟ جی, جمعے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, بعد میں بھی کر سکتے ہیں. جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو پھر کاروبار حرام ہے, پھر کاروبار حرام ہے مسلمان پر.